کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا مجھ پر اور آپ پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے آج اس کے اپنے اس گھر میں مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں یا جس کو پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ آپ اور میں اگر قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ایک اور بات خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی، کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، یا یوں کہیے کہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے دوسری آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہدایت دینے والے یعنی آپ راستہ دکھانے والے ہیں، اور وہی دوسری پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں کہا گیا آپ کے بس کی بات نہیں کہ کسی کو آپ ہدایت دے دیں۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہدایت کے دو درجے ہیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کے دو معنی اور مطلب ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ ایک آدمی رہنمائی کرے، راستہ بتائے، کسی آدمی کو صحیح اور غلط کی پہچان دے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہدایت دینے والے یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو صراط مستقیم کی پہچان لوگوں کو دینے والے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے یہ بتانے والے ہیں، لوگوں کے سامنے رہنمائی کا کام انجام دینے والے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ ہدایت کا دوسرا ایک معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے توفیق دینا، کہ ایک چیز صحیح معلوم ہو جائے تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت بھی مل جائے۔ ہم اور آپ بہت ساری نیکیاں جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، بہت سارے گناہوں کو جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے، اللہ ہدایت دے تو جتنی نیکیاں معلوم ہے اتنی نیکیاں کریں گے بھی ہم، اور جتنے گناہ ہمیں معلوم ہے اتنے ہی گناہوں سے ہم اور آپ بچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ضروری ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی ہدایت پہ چلتا ہے، صحیح راستے کو اپناتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے، اللہ جس کو راستہ نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق نہ دے
وہ آدمی ہدایت پر چل نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دے، توفیق دے، وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج آپ دنیا میں دیکھیے سچائی کو جاننے والے بہت سارے، کتنے آپ کو غیر مسلم ملیں گے وہ توحید سمجھتے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو جانتے ہیں، وہ اسلام کی سچائی کو جانتے ہیں، لیکن نہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر ایمان لاتے ہیں، نہ اسلام کو اپنے دین کے طور پہ قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جان لینا یہ ہدایت کا صرف ایک درجہ ہے۔ ہدایت کا حقیقی جو درجہ ہے وہ درجہ یہ ہے کہ جو آپ نے جانا ہے اسے مان بھی لیں، اور جسے مانا ہے اس پر زندگی میں عمل بھی کر کے دکھائیں، اور یہ درجہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اللہ جسے توفیق دے وہی توفیق والا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ مجھ کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے اور لوگوں کے درمیان آتا بھی ہے سوال، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تو میں نماز پڑھا ہوں، اور اللہ نے ہدایت نہیں دی تو میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تو پھر میری پکڑ کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ بھئی اللہ نے ہدایت دی تو میں ہدایت پر ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں ہدایت پہ نہیں ہوں، تو گرفت کیوں ہے، پکڑ کیوں ہے؟ سبحان اللہ، انسان بھی بڑا عجیب ہے، نیکیوں کے بارے میں یہ نہیں پوچھتا، بھئی اللہ ہدایت دیا اس لیے نماز پڑھا، پھر مجھے جنت کیوں دی جا رہی ہے، پھر مجھے ثواب کیوں دیا جا رہا ہے، یہ کبھی کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن اپنے گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ضرور بتانا چاہتا، وہ کہتا ہے اللہ نے چاہا اسی لیے میں نماز چھوڑا، اللہ نے چاہا اسی لیے میں نے گناہ کیا۔ جب اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر مجھے میرے گناہ کی سزا کیوں مل رہی ہے؟ آج اس توفیق کے مسئلے میں ایک بڑی نازک سی بات آپ یہ سمجھیے، یہ یقیناً طے ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اللہ جس کو ہدایت نہ دے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت کے بغیر ہدایت پہ چل ہی نہیں سکتا، حالانکہ اسے معلوم ہے سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، معلوم ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، معلوم ہے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، معلوم ہے سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، سب معلوم ہے۔ اللہ ہدایت دے تبھی چل سکتا ہے، لیکن یہ ہدایت دینے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دینے نہ دینے کا جو بھی فیصلہ کرتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو توفیق دینے نہ دینے کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور یہ حکمت بھی مبنی بر عدل، انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق جو ہدایت کے لائق ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کے لائق نہیں ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یا ایسا کچھ نہیں کہ آپ واقعی میں ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑ رہا ہے، یا کوئی آدمی ہدایت پہ چلنا ہی نہیں چاہتا اللہ زبردستی چلا دے رہا ہے، نہیں، اللہ حکمت پر مبنی فیصلہ کرتا ہے۔ رب حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، اللہ حکمتوں والا ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر کسی کو توفیق سے نوازتا ہے، توفیق سے نوازتا ہے، تو یہ نوازنا بھی اللہ کی حکمت اور اللہ کے اس انصاف پر مبنی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے سامنے ہدایت کے لائق ہیں کہ نہیں۔ ہماری لیاقت کس بنیاد پر ہوگی آگے کی گفتگو میں آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ سمجھے پہلی بات کہ اللہ توفیق دے تبھی ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، اللہ توفیق نہ دے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ توفیق کس کو دیتا ہے؟
اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کی نظر میں ہدایت کے لائق ہو، اور جو آدمی اللہ کی نظر میں نالائق ہو، اللہ کی نظر میں ہدایت کا اہل نہ ہو، مستحق نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور یہ بات طے کریں، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اسے کبھی ہدایت پہ آنے والا نہیں پائیں گے۔ حاضرین گرامی، اس بنیادی مسئلے کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو اب تک کی ہماری اپنی گفتگو سے 2-3 باتیں صاف ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت کے 2 درجے ہیں، ایک چیز ہے سچائی کو جان لینا، اور دوسری چیز ہے اس سچائی پہ چلنا، اسے اپنانا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ پہلا درجہ کافی نہیں، اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر چلنے اور برائی سے رکنے کی توفیق حاصل ہونی چاہیے۔ یہ توفیق اللہ جس کو دیتا ہے اسی کو ملتی ہے، اللہ توفیق نہ دے نہ کوئی نیکی کر پاتا ہے، نہ کوئی گناہ سے بچ پاتا ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اب یہاں سمجھ لیں کہ اللہ کسے توفیق دیتا ہے، اللہ کی نظر میں جو لائق ہے، جس کے اندر لائق لیاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرے گا، اللہ اس کو دیتا ہے، اور جس کے اندر لیاقت نہیں اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ 3 بنیادی باتیں اگر آپ سمجھیں تو چوتھی اور اہم بنیاد جس کے لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، اور دار الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے دنیا میں اسباب رکھے۔ آپ کو مجھ کو حکم ہوا ہے جو پانا چاہتے ہیں اس کا سبب اختیار کرو۔ آپ کو مجھ کو روزی روٹی چاہیے، پیٹ میں کھانا چاہیے، نوالا چاہیے، منہ میں پیٹ بھرنا ہے، اس کے اللہ نے اسباب رکھے۔ سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرو گے، محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، بازار میں جاؤ گے، محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے تمہاری روزی روٹی دے گا۔ دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے دیتا ہے۔ آپ اور میں بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں شفا چاہیے، اللہ نے دنیا میں اسباب رکھیں، دوا رکھی اللہ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرو، دوا استعمال کرو، فإنه ما انزل الله داء الا وقد انزل له شفاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس لیے کیا کرو؟ علاج کرو۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو یہاں بھی آپ آ کر یہ مسئلہ سمجھیں، ہم کو اگر توفیق چاہیے، اللہ کی ہدایت چاہیے، اور وہ چاہیے اس لیے کہ اس کے بغیر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، اور ہدایت یافتہ ہوئے بغیر اس دنیا کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور امتحان میں کامیاب ہوئے بغیر روز قیامت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں ہدایت اور توفیق میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب رکھے، ان اسباب کو اگر میں اور آپ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان اسباب کی برکت سے، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اپنانے کے نتیجے میں ہم اور آپ کو ہدایت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب کیا ہیں کہ جن اسباب کو اپنا کر ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت کے لائق ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ کتاب و سنت میں بلا مبالغہ متعدد اسباب ذکر کیے گئے، میں آج کی اس مجلس میں صرف چند منتخب اسباب ان میں سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، صرف چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جن اسباب کو اختیار کر کے ایک بندے کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، اللہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ سب سے پہلا سبب ہدایت پانے کے لیے، توفیق کو پانے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب رہنمائی آتی ہے نا، بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، سمجھ دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ قابلیت دی کہ آپ حق اور باطل کا فرق کر رہے ہیں، سنت اور بدعت کا فرق کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا علم اور سمجھ دی کہ آپ توحید اور شرک کا فرق کر رہے ہیں، آپ نیکی اور برائی کا فرق کر رہے ہیں،
اس فرق کے بعد آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو ہونا یہ چاہیے کہ بھئی اللہ کی طرف سے رہنمائی آ گئی، لپک کر آگے بڑھ کر اپنائے، قبول کرے کہ ہاں یہ میرے رب کی رہنمائی ہے، میں حتی المقدور کوشش کروں گا کہ اس پہ عمل کروں، اس کو اپناؤں، اس کے خاطر قربانی دینی پڑے دوں گا، خواہشات کو مارنا پڑے ماروں گا، اپنی خواہشات کو۔ آگے بڑھ کر آدمی لپک کر لے، آگے بڑھ کر اس ہدایت کو اپنانے کے لیے آدمی آگے بڑھے، خود آگے بڑھ کر۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے رہنمائی آ رہی ہے، آدمی جہاں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، حرکت نہیں ہے، نہ دل میں شوق جاگ رہا ہے، نہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، نہ اس کے اسباب اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی جو نعمت، رہنمائی کی جو نعمت ہے، اس کے سامنے متکبرانہ مزاج ہے۔ یہ قسم کا تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تک رہنمائی آ رہی ہے، آپ آگے بڑھ کر لینا نہیں چاہتے، آپ اسے اپنانا نہیں چاہتے۔ آپ سوچو ہدایت کس کی ضرورت ہے، اللہ کی یا میری اور آپ کی؟ بھئی ہم لوگ اب ہدایت یافتہ ہوتے ہیں تو ضرورت کس کی ہے؟ اللہ کی نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ تم میں کا جو سب سے پہلا انسان ہے وہ ہو یا آخری انسان، یعنی سارے کے سارے انسان اور جنوں میں سے سارے جن مل کر سب سے متقی انسان کے تقوی کا جو درجہ ہے اس درجے کے متقی ہو جائیں گے، ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور وہی یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے برعکس بالکل الٹے، ایک دنیا کا فاسق و فاجر بے دین آدمی جو ہو سکتا ہے، اس درجے کے سارے انسان، سارے جن، آدم سے لے کے آخر تک، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، اور تمام جن مل کر بھی اس گنہگار انسان کے درجے کے گنہگار ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کسی قسم کی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کو اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے۔ تو ہدایت کس کی ذمہ داری، ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت، ہماری ضرورت ہے ہدایت۔ اب آپ سوچیں ہدایت ہماری ضرورت ہے، اللہ آسمان سے رہنمائی بھیج رہا ہے، ہم لپک کر ضرورت مند بن کر لینے نہ لگیں، اس کے بجائے ٹس سے مس نہ ہو، اکڑے بیٹھے رہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں ہدایت دے؟ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ راستے میں جا رہے ایک فقیر کو دیکھ رہے ہیں، ترس آتا ہے، آپ کو جیب سے پیسہ نکال کے دینا چاہتے ہیں، وہ فقیر ہاتھ بڑھا کے پیسہ لینا نہیں چاہتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ دیں گے؟ نہیں دیں گے؟ آپ کہیں گے اتنا مغرور ہے، ضرورت نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کو دوں گا، اگلا کوئی اور ضرورت مند ہوگا، نکل جائیں گے۔ دنیا میں ایک معمولی سا انسان دیکھیں، حالانکہ اس فقیر کو دیکھیں ہمارا فائدہ ہونے والا، اجر و ثواب بڑھنے والا، ہمارے مال میں برکت آئے گی، بہت سے فائدے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اس کی بے نیازی برداشت نہیں کرتے۔ سوچو اللہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ تعالیٰ کے فقیر و محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، قابل تعریف۔ تو ہدایت جب ہماری ضرورت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ملتی ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ آگے بڑھ کے لپک کر اس کو لینا چاہیے۔ آدمی اگر لینے شوق نہ دکھائے، آدمی لگن نہ دکھائے، آگے بڑھ کے نہ اپنائے۔ آج آپ کو معلوم ہے ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا یہی حال ہے، دین سیکھنے کے لیے دین ان کے دروازے پہ آتا ہے، اپنانے کے لیے تیار نہیں، نیکی کا موقع ان کے سامنے آتا ہے، قبول کرنے نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں جتنے شرک میں ان کو شرک معلوم نہیں؟ بہت سارے ایسے ہیں ان کو معلوم ہے، ان کے دوست بتاتے ہیں، ان کے رشتہ دار بتاتے ہیں، نئے زمانے میں ان کو درس بھی سننے کو ملتا ہے، بہت ساری باتیں ان کے دماغ میں بھی کھٹکتی ہیں، دل پہ دستک دیتی ہیں، لیکن آدمی مست ہے کہ نہیں، کون پڑے گا ان سب جھمیلوں میں، جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ یہ بے نیازی نہیں، یہ تکبر ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کے سامنے۔ اور جب بندہ متکبر ہو جائے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہدایت دینے کی، اسی لیے اللہ کی توفیق چاہیے نا، لپک کر جانا سیکھو۔
کہیں سے بھی کوئی بات ملتی ہے لب کو اس کو اپنانے کی کوشش کرو. ہاں کوشش کے باوجود کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں, کبھی کمزور ہو جاتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, کچھ چھوٹ جاتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. عملی کوتاہی الگ بات ہے, لیکن اللہ کی رہنمائی, اللہ کے علم, اللہ کی ہدایت, اللہ کے دین سے بے نیازی انسان کے مزاج میں نہیں, اس کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے. دین کے لیے دھڑپ آدمی کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں پہ چلاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کا صاف وعدہ ہے. کوشش کرو, کچھ کوشش کرو, دکھاؤ. آج میں ایک موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. آج کے درس کا اعلان مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں نے یہاں سے ہوا ہوگا اعلان تو سنا ہوگا. اب کچھ لوگ ہیں ان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. یہ درس کوئی واجب نہیں, ضروری نہیں, فرض نہیں, ضرورتیں تھی گئے, بالکل جائز ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے سامنے دین سیکھنے کا ایک موقع تھا لیکن شوق نہیں. یہ شوق کا نہ ہونا یہ اصل میں خطرے کی علامت. یہاں سے جا کر سڑک پہ, دکان پہ, مکان میں گپیں اگر ہانک رہے ہیں اس کا مطلب علم سے بے نیازی کا ایک مزاج. میرا ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کسی کا بھی درس, کوئی بھی درس, کوئی بھی پیغام, ایک شوق آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ دین اللہ تعالیٰ کا دین اللہ مجھ تک پہنچا رہا ہے. آپ ایک بات سوچ کر دیکھو, اللہ ہم کو بھیج دیتا, کہتا میری طرف سے نہ نبی آئے گا, نہ رسول آئے گا, نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی, تم خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہوگا. صحیح فیصلہ کیے تو جنت, غلط فیصلہ کیے تو جہنم, وہ تمہاری مرضی سے طے کرو. میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت نہیں دوں گا. اللہ چاہتا تو کرتا کہ نہیں کرتا؟ اللہ کر سکتا تھا. اور اگر اللہ کرتا اور ہم اپنے اپنے فیصلے لیتے, غلط فیصلے لے کے جہنم میں جاتے, ہم خود کو ملامت کرتے. یہ تو اللہ کا رحم ہے, کرم ہے کہ اللہ نے ہدایت بھیجی, سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, بتاتا ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ نیکی. اس کے بعد بھی ہمارے اندر وہ مزاج نہیں, وہ شوق نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو پہلی بات, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر توفیق چاہیے تو اللہ کی توفیق کے طلبگار بنو, آگے بڑھو, اس کی طرف لپکو, شوق پیدا کرو. اگر شوق نہیں پیدا کیے نا اللہ تعالیٰ محروم رکھ دے گا. اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا, صالح علیہ السلام کی قوم کا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. قوم سمود کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس رہنمائی آئی, گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آئی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ قبول کرتے اسے. لیکن کیا ہوا؟ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. ہدایت کے مقابلے میں وہی اندھے پن میں جینا انہوں نے پسند کیا, اسی پرانے اندھے پن میں جینے کو پسند کیا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہدایت نہیں دی, اللہ نے گمراہ کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاک ہوئے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ. رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا, ان کو جو ہے برباد اور ہلاک کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی حقیقتیں بیان کی. تو پہلی بات, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کے طرف لپکنے والا بناؤ. وہ بے نیازی, وہ متکبرانہ مزاج, وہ جو ٹس سے مس نہ ہونا, 10 باتیں آتی جاتی رہتی, آدمی اپنے مزاج کا ہے, میری اپنی مرضی سے چلوں گا جیوں گا, یہ انداز مت اپناؤ. یہ پہلی بات ہے اللہ کی ہدایت کو پانے کے لیے. دوسری بات, یہ بات اسی سے ملتی جلتی ہے لیکن ذرا سی نازک سی بات ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پیسہ دیا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں میرے پاس پیسہ ہے میں جب چاہے خرچ کر سکتا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, آپ کہتے ہیں معلومات ہیں میں جب چاہے عمل کر سکتا ہوں, دنیا کو سکھا سکتا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ مقام دیا, آپ کہہ سکتے ہیں میرے اپنے عہدے سے میں کبھی بھی لوگوں کا بھلا کر سکتا ہوں. ایک بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود اسباب کے حوالے ہو جاتا ہے, یعنی آدمی اپنے اسباب پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے. یاد رکھنا اللہ دولت دے کافی نہیں, دولت کے ساتھ خرچ کرنے والا دل دے. اللہ علم دے کافی نہیں, علم کے ساتھ علم پر عمل کرنے کا اور اس کے نشر و اشاعت کا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے, یہ زیادہ ضروری. اللہ عہدہ و منصب دے دے کافی نہیں, اس عہدے اور منصب کے صحیح استعمال کا سلیقہ آپ کو دے, یہ ضروری. اسی لیے ایک بات یاد رکھنا, اپنے آپ کو ہمیشہ دل کے اندر اللہ کا محتاج بنائے رکھنا. یعنی دل میں رکھنا اللہ ہے میرے پاس سب کچھ,
یہ رکھ کر بھی تیرا ہی محتاج ہوں، تو توفیق دے گا تبھی میں پیسہ بھی خرچ کر پاؤں گا، اپنے علم سے فائدہ بھی کر پہنچا پاؤں گا، عمل بھی کر پاؤں گا، اپنے عہدے منصب سے، اپنی طاقت سے، اپنا جو بھی ہے لوگوں کا کچھ بھلا کرنا یا کوئی بھی نیکی کرنا، میں تیرا محتاج ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہے ہدایت کی طرف لپکنے کی بات، وہ اپنی جگہ پہ شوق کی بات، اور یہ بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محتاج مانے کہ اللہ پیسہ ہے لیکن پیسے سے نیکی کمانے کے توفیق کا محتاج، اللہ علم ہے، علم کو اپنے حق میں نافع بنانے کے لیے تیری توفیق کا محتاج ہوں، اللہ تو نے دیا ہے عہدہ منصب مقام دیا، اس سے اپنی جنت کمانے کے لیے تیری توفیق کا محتاج ہوں۔ یہ جو محتاجی کا احساس ہے نا، یہ زندہ رہنا چاہیے۔ دیکھو ایک بات بولوں، عام مسلمان کی حیثیت سے یہ چیز سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، گیا گزرا مسلمان بھی جو دین پہ زیادہ عمل نہیں کرتا وہ بھی مانتا ہے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ ایک چیز ہے ماننا اور دوسری چیز ہے محسوس کرتے رہنا، ہر پل یہ احساس رکھنا، اس احساس میں جینا کہ میں تیرا محتاج ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرا محتاج ہوں۔ یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جتنا آپ اور میں زندہ رکھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ہم مستحق بنتے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اسے یاد رکھیں کہ اپنے دل میں آپ اپنے آپ کو ہر لمحہ محسوس کریں کہ میں محتاج ہوں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں آپ لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ایک مزاج آپ کا بنتا ہے، کسی کی مجھے ضرورت نہیں، تیرے بغیر بھی میں جی سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، غصہ ہوتے ہیں تو بیوی شوہر کو کہہ دیتی تیرے بغیر بھی میں جی لوں گی، شوہر کہہ دیتا ہے تیرے بغیر بھی میں جی لوں گی۔ یہ باتیں دنیا میں چل سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں احساس ہمیشہ رہنا چاہیے، دے بھی رہا ہوں تب بھی اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرا محتاج۔ یہ احتیاج، یہ میری اور آپ کی حاجت مندی کا احساس اور جذبہ، اللہ میں تیرا محتاج ہوں ہمیشہ، یہ جذبہ ہمیشہ میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشتا ہے تبھی جا کر ہم اور آپ کچھ کرتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا ایک اللہ کی ہدایت کی طرف لپکنا، اور دوسری چیز ہے اپنے دل میں ہمیشہ یہ محسوس کرتے رہنا اللہ تعالیٰ میں تیری ہدایت اور رہنمائی کا محتاج ہوں۔ تیسرا سبب جس کو ہم اور آپ کو اپنانا چاہیے، جس سے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے، یہ بڑا اہم سبب ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ قرآن میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں نا، جو بھی نیکی ہم اور آپ کرتے ہیں، وہ نیکی اپنے آپ میں نیکی ہے، اس کا اپنا ثواب ہے جو اللہ نے بیان کیا یا متعین کیے بغیر اللہ نے عام نیکی کا حکم دیا، وہ اپنے آپ میں نیکی ہے، لیکن ہر نیکی اگلی نیکی کے لیے دروازہ ہے، اگلی نیکی کی کنجی ہے، اگلی نیکی کا سبب ہے، اگلی نیکی کا راستہ ہے۔ اور یہی اس کے مقابلے میں گناہ کے سلسلے میں بھی دیکھیں آپ، ہر گناہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اگر اس گناہ سے ہم بچتے ہیں، اس گناہ سے بچنا اللہ کا حکم ہے، اس پہ ثواب ہے گناہ سے بچنے، لیکن ہر گناہ اگلے گناہ کا بھی دروازہ ہے۔ اگر ہم اور آپ ایک نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی دوسری نیکی کا سبب بن جاتی، ہم ایک گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ نیکی اللہ کی بندگی کے لیے کرتے ہیں، نیکی پہ جو اجر و ثواب کا اللہ کا وعدہ ہے اس کی امید بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ تیسری بات یاد رکھیں، کئی بار ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ ہوتی، کئی بار ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک سبق یاد رکھنا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ وہ جو نیکی چھوٹی ہی ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں، حالانکہ انسان کے لیے ہر نیکی غیر معمولی، لیکن مان لیں ذری دیر کے لیے بڑی بڑی نیکیوں کے مقابلے میں وہ چھوٹے درجے کی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو عمل کرو۔ کیوں؟ وہ نیکی چھوٹی ہو سکتی، لیکن اس نیکی سے جو دروازہ کھلے گا وہ کسی بڑی نیکی کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ملنا ملانا لوگوں کے ساتھ ہے ہی، روز کا ملنا ملانا، مسجد آتے جاتے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں پڑوسیوں سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، بازار جاتے ملنا ملانا انسانی سماج کا حصہ ہے، لیکن ملتے وقت اگر مسکرا کر مل لو تو یہ بھی نہیں کہ اور اس کو بھی معمولی نہ سمجھو، یعنی اس چہرے پر ہمیشہ جو ہے وہ سنجیدگی طاری کر کے مت رکھو، مسکرا کر ملا کرو لوگوں سے۔ تو ملنا جب طے ہے تو مسکرا کر اگر آپ مل لیتے ہیں کتنی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں، لیکن اس نیکی کا بھی اللہ کے نبی نے کہا اس کو بھی معمولی مت سمجھو۔
اس کے کئی اسباب ہیں، اور ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہر نیکی دوسری نیکی کا دروازہ ہوتی ہے، اور ہر گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ اور سبب ہوتا ہے۔ تو گناہ مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں چھوٹا سا گناہ ہے، کیا ہوتا ہے؟ آج چھوٹے گناہ سے بچ جاؤ، اگلے گناہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج آپ اور میں چھوٹے گناہ سے نہیں بچیں گے، یہ بڑے گناہ کا دروازہ کھول دے گا، ہو سکتا ہے بڑے گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم اور آپ کو اللہ کی توفیق کے اس راز کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ہر نیکی اگلی نیکی کا سبب اور دروازہ ہے، ہر نیکی اگلی نیکی کا تک لے جانے والی ہے، ہر نیکی اگلی نیکی کا دروازہ بننے والی ہے، ہر نیکی اگلی نیکی کی کنجی۔ یہ مسئلہ قرآن و سنت میں کئی جگہ آیا ہے، میں صرف حوالے کے طور پر ایک دو مقامات ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اللہ نے فرمایا جو لوگ ہدایت یافتہ ہو، یعنی ہدایت کو اپنایا، چلے وہ ہدایت پر، اللہ نے ان کو مزید ہدایت عطا کی، یعنی اللہ نے مزید ان کو توفیق دی، وآتاہم تقواہم، اور اللہ نے ان کا تقوی انہیں نصیب فرمایا۔ یعنی ہم اور آپ نیکی کرتے، نیکی نیکی کا سبب ہوتی ہے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ بیان فرمائی کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر نیکی کرتا ہے تو اگلی نیکی کو اللہ آسان کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ اپنی زندگی پہ غور کیجیے، اپنے معاملات پہ غور کیجیے، آپ کو اور مجھ کو یہ بات اپنی زندگی میں نظر آئے گی۔ ہماری اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے، اسی بنیاد پر پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی یہ حقیقتیں جب آپ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھتے ہیں تو آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ مان لیں نماز ظہر کے لیے آنا چاہتے ہیں، آ سکتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نہیں آتے، عذر کی وجہ سے نہیں، بغیر عذر کی سستی آپ کرتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں یا نماز میں غائب ہوتے ہیں۔ کوشش کر کے دیکھیے نماز عصر میں وقت پہ پہنچنے کی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کوشش کے باوجود آدمی نہیں پہنچ پاتا، یا آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ ایک گناہ کر لیتے، حالانکہ آپ بچ سکتے تھے گناہ سے، لیکن آپ کر لیتے ہیں گناہ، اگلی بار گناہ کوئی سامنے آتے آپ بچنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زبردستی اس گناہ کی طرف آپ کھینچے جا رہے ہیں، مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں محسوس کیجیے، یہ جو حقیقتیں قرآن و سنت کی ہیں یہ انسان اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ سکتا ہے۔ میں بات کو مختصر کرنے کے لیے بات سمیٹتا ہوں، بات کہنا چاہوں گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑے، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکیوں تک لے کر جاتی ہے، ایک نیکی دوسری کا سبب بنتی، وإن الصدق يهدي إلى البر، اور سچائی اور نیکی آدمی کو جنت تک لے کر جاتی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ سے بچو، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، اس لیے کہ جھوٹ بے دینی کی طرف لے کر جاتا ہے، وإن الفجور يهدي إلى النار، اور بے دینی کی کام تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ باتیں کئی مقامات پہ اللہ نے بیان کی ہے۔ تو تیسرا بڑا اہم سبب یہ ہے، ہر نیکی کو غیر معمولی اس لیے سمجھو کہ وہ اگلی نیکی کا سبب بھی بنتی ہے، اور ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرو کہ وہ گناہ اگلے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ یہ نیکی چھوٹی ہوگی لیکن یہ جس نیکی کی طرف لے جا رہی وہ بڑی ہوگی، اور یہ گناہ بظاہر چھوٹا ہوگا لیکن اگر بچو گے نہیں تو اگلے گناہ کا جو دروازہ کھلے گا وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس راز کو آپ سمجھے، ہر نیکی دوسری نیکی کی چابی ہے، اور ہر گناہ اگلے گناہ کا دروازہ ہے۔ اس بات کو یاد کر کے نیکی کا ہر موقع اپناؤ، گناہ کے ہر موقع سے بچنے کی کوشش کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق ہم اور آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا سبب میں ذکر کروں آپ کے سامنے، چوتھا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث میں اور قرآن میں ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان کی، اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُ، میں جب اس سے محبت کر لیتا ہوں، یعنی اپنے بندے سے میں جب محبت کر لیتا ہوں نا، اِذَا أَحْبَبْتُ، میں جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کی سماعت ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر اگر وہ بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اگر وہ پناہ طلب کرے تو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو اس حدیث کا صحیح معنی سمجھ لیں،
بہت سارے لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں، خدا اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ نظریہ۔ یہ ہندوؤں کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں مکتی یہ ہے کہ آتما پرماتما میں جا کے مل جائے۔ یاد رکھیں اسلامی شریعت میں خدا اور بندہ جدا تھے، جدا ہیں، جدا ہی رہتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس دنیا کے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، زمین پر اللہ کے بندے بستے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں میں اس کی سماعت بنتا ہوں کا مطلب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اہل علم نے کہا پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کر لیتا ہے، اس کی سماعت کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ پھر بندہ وہی سنتا ہے جو مجھے پسند آتا ہے، پھر بندہ وہی دیکھتا ہے جو مجھے پسند آتا ہے۔ آنکھ بندے کی لیکن پسند اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا کمال ہوتا ہے کہ جب بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی انسان کی سماعت کو اپنی حفاظت میں لے لیتا اور ایسی توفیق سے مالا مال کرتا ہے۔ کان میرے، سماعت میری، لیکن میں سنتا وہی ہوں جو اللہ کو پسند ہے۔ آنکھ میری لیکن میں دیکھتا وہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور میرے ہاتھ اسی چیز کو چھوتے ہیں جس کا چھوا جانا اللہ کو پسند ہے، اور میرے پیر وہیں بڑھتے ہیں جہاں بڑھ کے جانا اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ پھر میں جو مانگتا ہوں مجھے دے دیتا ہے، اور میں جس چیز سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کس سے؟ اذا احببت، میں اگر بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ کبھی اس عنوان پر بھی گفتگو کیجئے کہ